اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر والمہدی المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللہم لعن العصابة التي جاہدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت على قتله اللہم لعنہم جمیعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین اکرام و سامعین اعظام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات جہاں بھی ہیں خداوند عالم کے عنایت اور کرم سے بخیر اور صحت و سلامتی کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو اور تمام مومنین کرام کو، خاص طور سے تمام خلق خدا کو اس وبا کی بیماری میں محفوظ رکھے، اور جو لوگ اس دنیا سے اس بیماری اور وبا سے متاثر ہو کر کے جا چکے ہیں، ان مومنین کے مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں ہم سب، پروردگار ان کے گناہوں کو معاف کرے اور ان کے گھر والوں اور ان کے بچوں کے اسباب کو اللہ تعالیٰ آسائش کے فراہم کرے اور ان کی مشکلات کو دور کرے۔ اس سلسلے میں ایک بات میں عرض کروں، ہمارے درمیان گفتگو ہوتی رہتی ہے، اور یہ کہ کس طریقے سے ان کے لیے مدد کی جائے، تو میں نے اس کے علاوہ دوسری جگہوں پر بھی عرض کیا ہے کہ اس بیماری اور اس وبا کے دور میں جو بھی جس کے لیے بھی اور جتنی بھی مدد کر سکتا ہے اور جتنی پہنچ انسان کی ہے، اس کے لحاظ سے اسے کوشش اپنی کرنی چاہیے، چاہے وہ اپنے سورس کو استعمال کر کے کیوں نہ ہو۔ اگر کسی ضرورت مند کو کسی ایسی جگہ پہنچا سکتا ہے یا اس سے رابطہ کروا سکتا ہے جہاں اس کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، تو یہ خود ایک بڑی مدد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر نیکی کرنے کو کبھی بھی، خدا تو یوں بھی کسی کے نیکی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، تو پھر ایسے موقع کی نیکی، اور پھر ماہ رمضان المبارک میں نیکی کو کیسے خدا ضائع کر سکتا ہے۔ ایک بات عرض کروں اور اس کے بعد اپنے گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ اس مہاماری میں اور اس وبا میں جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، جو صاحبان ایمان، اگر ہم یہ کام کر سکتے ہیں، یا کوئی ادارہ یا کوئی تنظیم یا کوئی ایسا ذمہ دار انسان یا خداوند عالم کسی کو بھی توفیق دے کہ ایسے وہ تمام صاحبان ایمان جو دنیا سے گزر گئے، وہ بچے جو ان کے یتیم ہو گئے ہیں،
وہ خواتین جو بیوہ ہو گئی ہیں، بے سہارا ہو گئی ہیں، ان خواتین کے لیے اور ان یتیم بچوں کی کفالت کے لیے ایک ایسا نظام قائم کیا جائے کہ جس کی بنا پر ان کی تعلیم اور ان کی تربیت، ان کی پرورش اور ان کی زندگی کا سہارا بنے، اور انہیں یہ احساس نہ ہونے پائے کہ میرا سرپرست دنیا سے چلا گیا تو میرا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام بہت اجر دیں گے اور اس کے اوپر نگاہ کرم ہوگی ان کی، اور خداوند عالم بھی بہت زیادہ احسان اور کرم اور فضل سے نوازے گا کہ ماہ رمضان میں بہت بڑی نیکی۔ خدا تمام ایسے ذی منصب اور افراد کے جو صلاحیت رکھتے ہیں انہیں توفیق عطا کرے تاکہ یہ کام ہو سکے۔ آئیے میں آپ کی خدمت میں جو سورۃ المعارج کی آیتوں کی تفصیل اور اس کے معانی کی تشریح کی طرف لے کر کے چلیں جو بیان کر رہے تھے۔ کل کی گفتگو میں نے آپ کے سامنے قیامت کے ہولناک منظر اور مجرم کے لیے سزا سے بچنے کی صورتحال جو خدا نے قرآن کریم کی اس سورہ معارج میں بیان کیا کہ اس دن انسان اپنے بیٹوں کو، اپنے جو بھائی کو، اپنی بیوی کو، اپنے خاندان کو، حتیٰ ومن فی الارض جمیعا، زمین پر جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو قربان کر دے تاکہ وہ عذاب سے بچ جائے۔ تو اللہ نے جواب دیا کلا، ہرگز نہیں، یہ نہیں ہو سکے گا، بلکہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے کہ جس میں مجرم کو جانا ہی ہوگا اور کوئی اسے بچا نہیں سکتا ہے۔ 16ویں آیت ہے کہ نزاعۃ للشوا، نزاعۃ للشوا یعنی جو منہ اور سر کی کھال ادھیڑ دینے والی ہوگی، یعنی ایک ایسی بھڑکتی ہوئی آگ ہے، یعنی عذاب کی کیفیت، اور خداوند عالم عذاب جہنم کی صورتحال کو اس آیت میں بیان کر رہا ہے کہ وہ جب کسی کو جلائے گی تو جلانے کی کیفیت کیا ہوگی۔ نزاعتن یعنی سر کے کھال اور منہ کی کھال کو ادھیڑ دینے والی ہوگی، للشوا، نزاعتن للشوا، جو بھی ہے سر پہ اور چہرے کے اوپر اس کو اکھاڑ دے گی، یعنی اسے ادھیڑ دے گی۔ یہ آگ ایسی ہوگی تدعو من ادبر وتولا، اور یہ آگ ہر اس شخص کو جو ہے وہ پکارنے والی ہوگی جو حق سے منہ موڑنے والے رہے ہیں۔ ادبرا یعنی جو پشت کر لینے والے رہے ہیں، وتولا اور منہ موڑنے والے رہے ہیں، یعنی جو پیٹھ پھیر لینے والے اور منہ موڑنے والے تھے ان سب کو یہ آگ کیا کرے گی؟ ان کو پکارے گی۔ تدعو، تم کہاں بھاگ کے جا رہے ہو، تم کہاں نکل کے جا رہے ہو؟ یہ آگ خود ان کو پکارے گی اور ان کو اپنے دامن میں لے لے گی۔ جو لوگ ہمیشہ دنیا میں حق سے، حقیقت سے منہ چراتے رہے ہیں اور پیٹھ پھراتے رہے ہیں، وہ اس دن آگ کے پکارنے سے بچ نہیں سکتے، نہ عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ وَجَمَعَ فَأَوْعَى، 18ویں آیت میں ارشاد ہوتا وَجَمَعَ فَأَوْعَى، یعنی اور اسے بھی جس نے مال جمع کیا، یعنی اسے بھی بلائے گی آگ جس نے مال جمع کیا، اور فَأَوْعَى اور اس کو ایک جگہ رکھا، ایک جگہ اسے بند رکھا۔ تو یہاں یہ 4-5 آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، کلا جو ہے وہ انہا لظا، تو اس کے معنی کیا؟ لظا
مخصوص شعلے کو کہتے ہیں. جس آگ میں شعلے ہوتے ہیں اس شعلے کو کہتے ہیں لظا. اور شوا کہتے ہیں جسم کے جو ارد گرد چیزیں ہیں، جو اطراف میں ہاتھ پاؤں، وہ اعضاء جن پر زخم لگنے سے موت واقع نہ ہو، اسے کہتے ہیں شوا. اب جہنمی کی ان تمام آرزوؤں کا جواب دیا پروردگار عالم نے کہ آرزو کیا ہوگی. اس کے پہلے میں نے عرض کیا وہ ساری چیزوں کو قربان کر کے عذاب سے بچنا چاہے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. آج تیری جگہ تیرے بیٹے قربانی میں نہیں لیے جا سکتے، اور نہ کوئی ہے کہ جو اس بھڑکتی ہوئی آگ سے اسے بچا لے. کچھ بھی آج ہو ہی نہیں سکتا کسی طریقے سے. یا خود تیرے لیے بھی تجھی کو جلائے گی. اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے عذاب رکھا ہے وہ عذاب اسی کے لیے ہوگا، ایسے نہیں کہ کسی اور کے لیے. اور نزاعتاً للشوا، جیسے آگ کے یہ شعلے تیرے جسم کے اطراف کو جلا کر کھال ادھیڑنے والی ہوگی، تو جو جلا دے گی آگ یہ خود تیرے لیے بھی ہے اور تجھی کو جلانے والی ہے، کسی اور کو. بعض مفسرین نے جو ہے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ جسم کے کھال کو ادھیڑنے کے معنی کا مطلب یہاں پر یہ کہ اللہ تعالیٰ آگ جہنمی کے دماغ جلائے گی. یعنی جو جہنمی لوگ ہوں گے اور عذاب میں گرفتار ہوں گے، یہ آگ جہنم کی ان کے دماغ کو جلا دے گی، اور پھر فوراً دوبارہ ایک دوسرا دماغ بن جائے گا. اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ان کو سزا دے گا. دماغ کو براہ راست جلانا یہ بہت سخت عذاب ہے. دماغ کو جلا دینا، جب انسان کے ذہن میں، دماغ میں مختلف ٹینشن ہوتا ہے، مختلف فکریں ہوتی ہیں، جب رنج و غم میں گرفتار ہوتا ہے تو ذہنی طور سے انسان اتنا پریشان ہوتا ہے کہ بدن کی اذیت کے مقابلے میں ذہنی اذیت کو برداشت نہیں کر پاتا، اور وہ زیادہ سخت اذیت ہوتی ہے. شاید ہو سکتا ہے اس اعتبار سے یہ درست ہو کہ اللہ تعالیٰ سخت سے سخت ترین سزا جہنم میں جہنمیوں کو دے گا کہ ان کے دماغ کو یہ آگ جلائے کہ اس سے سخت ان کو تکلیف ہوگی، اور پھر اس کے بعد ایک دوسرا دماغ ان کو مل جائے گا. تدعو من ادبر وتولی، یعنی ان سب کو یہ آگ بلائے گی کہ جو لوگ حق سے منہ پھیرتے تھے اور حقیقت سے منہ چراتے تھے. کتنی قوموں نے اپنے زمانے کے نبیوں کو قتل کر ڈالا، ان کے خلاف سازشیں کی، اور ان کی بات کے خلاف جو ہے وہ ہنگامہ کیا، لوگوں کو روکا تاکہ نبی کی بات کو قبول نہ کرے اور لوگ جو ہے وہ نبی کی بات کی طرف متوجہ نہ ہو. یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو حق سے منہ پھراتے ہیں، جن کو آگ بلائے گی. اب آپ اندازہ کریں وہ لوگ کہ جو لوگ حق کی طرف جانے سے روک رہے ہوں گے. دونوں میں فرق ہے. ایک مرتبہ ہمارے سامنے حق آیا اور ہم جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، مگر پھر بھی ہم نے اس کو انکار کیا اور ہم نے منہ پھیر لیا. دوسری بات یہ کہ ہم حق کو جانتے ہوئے، پہچانتے ہوئے بھی اس کی طرف لوگوں کو جانے نہیں دے رہے ہیں، روک کے رکھتے ہیں، باطل کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں اور حق کی طرف جانے سے روک رہے ہیں. تو ایسے افراد کو میں سمجھتا ہوں اور زیادہ سخت عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. ایک تو خود بھی حق سے منحرف ہیں اور حق سے منہ پھرائے ہوئے ہیں، دوسرے یہ کہ وہ دوسروں کو حق کی طرف جانے سے روکے ہوئے ہیں. خدا کی پناہ مانگتے ہیں ایسے موقع پر کہ جہاں ہم لوگوں کو حق کی طرف جانے سے روک سکیں. کبھی کبھی ایسا ہماری زندگی میں ہوتا ہے کہ ہم اپنے خواہشات نفس کی بنیاد پر، ہم اپنی پسند کی بنیاد پر،
ہم اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کی حمایت کی بنیاد پر، اپنے دوستوں کی بنیاد پر، اپنے ادارے اور اپنے تنظیم کی حمایت کی بنیاد پر، اپنے والوں کی حمایت کی بنیاد پر حق کی طرف جانے سے لوگوں کو روک دیتے ہیں، حق کی بات سیکھنے سے لوگوں کو منع کر دیتے ہیں۔ دین اور اسلام کی تعلیم حاصل کرنے سے جو سچی تعلیم ہے، اہل بیت کی تعلیمات کی بنیاد پر ہے، ان تعلیمات کی طرف جانے سے منع کرتے ہیں، اسباب فراہم کرتے ہیں، رکاوٹیں ایجاد کرتے ہیں تاکہ اہل بیت کی تعلیم سے محروم رہ سکے، حلال و حرام سے محروم رہ سکیں، دین میں گہری معلومات رکھنے سے وہ محروم ہو جائیں۔ ایسے افراد کے جو واقعی طور سے حق کی طرف جانے سے، اہل بیت کی تعلیمات کو سیکھنے سے روکتے، منع کرتے ہیں، ان کو اپنے اس عمل کے اوپر جو وہ نظر ثانی کرنی چاہیے، ان کو اپنے اس عمل کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ اس سے کہیں وہ اپنے عذاب میں تو نہیں جو وہ اضافہ کر رہے ہیں۔ خدا کی پناہ مانگتے ہیں ہر ایک کے لیے اور ہر ایک جگہ کہ خدا کسی ایسے عذاب میں کسی عمل سے ہم کو گرفتار کرے گا جس کو ہم شعور نہ رکھتے ہوں اور حق کی طرف جانے سے روک دینے والا ہوں۔ تو ان سب کو یہ آگ بلائے گی کہ جو اپنے جس نے حق کو پیٹھ دکھایا اور منہ موڑا ہے۔ اور اس کے بعد چوتھا جملہ جو فقرہ اس میں ہے، وَجَمَعَ فَأَوْعَى، یہ مال جمع کرنے کے بعد اسے خرچ نہ کیا ہو، جمع کیا اور بند رکھا، اسے کہیں خرچ نہیں کیا ہے، راہ خدا میں مسکین کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے، مستحقین کے لیے، یتیم کے لیے، وہ جو لوگ واقعاً اس کے حقدار تھے ان تک نہیں پہنچایا، بند رکھا بند رکھا بند رکھا، یہاں تک کہ ہماری ساتھ بند ہو گئی اور وہ بند ہی رہا۔ کتنے ایسے مثالیں دنیا میں پائی جاتی جو مال جمع کرتے ہیں، بند کرتے ہیں اور آخر میں ان کی سانس بند ہو جاتی ہے اور وہ مال بند کی بند رہتا ہے۔ کتنا بدنصیب انسان ایسا ہوتا ہے جو محنتوں سے مال کو حاصل کیا اور اس سے نہ خود فائدہ اٹھا سکا، نہ اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچا سکا، اور قیامت کے دن جو ہے وہ خود اس کے گلے میں پھنس گیا۔ اب وہ نہ اس کو نکال سکتا ہے، نہ اس کو اتار سکتا ہے، نہ اس سے نجات پا سکتا ہے۔ اللہ نے دیا ہے، اسے راہ خدا میں خرچ کرنا چاہیے۔ آخر جس نے دیا ہے اس کی راہ میں خرچ کیے بغیر، تو اگر ہم اسی کا دیا ہوا اسی کی راہ میں پھر خرچ کر دیں گے تو کیا دوبارہ اللہ نہیں دینے والا ہے؟ تو اللہ پھر دوبارہ دینے والا ہے کہ جب ہم اسی کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو اللہ سے دیکھے گا یتیم، بیوہ، مسکین، ضرورت مندوں میں خرچ کر رہا تو اللہ تعالیٰ اور برکت دیتا ہے۔ اسی لیے آئے گی آگے آیت میں خدا نے ہر مال میں ایک مخصوص حصہ رکھا ہے ضرورت مندوں کے لیے، تو اس کی ضرورت کے بعد دوسروں کو چاہیے کہ خرچ کرے۔ اس کے بعد جو وہ 19ویں آیت آتی ہے، ان الانسان خلق ہلوعا، انسان یقیناً بہت کم حوصلہ خلق ہوا ہے، پیدا کیا ہے، یعنی یہ انسان اس عالم میں پیدا کیا گیا ہے کہ اس کے اندر حوصلہ بہت زیادہ نہیں پایا جاتا۔ اذا، کیسا حوصلہ؟ کم حوصلہ۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب کوئی شر آتا ہے، جب کوئی مصیبت اور رنج مشکل آتی ہے تو جزوعا، جزع، فریاد کرنے لگتا ہے، گھبرا اٹھتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب خیر آتا ہے، راحت آتی ہے اور آسائش آتی ہے تو منوعا، تو بخل سے کام لینے لگتا ہے اور اپنے مال کو روک لیتا ہے اور پھر وہ راہ خدا میں خرچ نہیں کرتا، یا یہ کہ وہ جو ہے وہ سرکشی دکھاتا ہے۔ حلوہ جو انسان کے لیے کہا گیا ہے، حلوہ کا مطلب ہوتا ہے بے صبری، کم حوصلہ۔
ان الانسان خلق ہلوعا، جس طرح انسان کی خلقت میں پروردگار عالم نے خواہش پرستی، جاہ پرستی، منصب پرستی قرار دی ہے، اسی طریقے سے انسان کے اندر بے صبری، کم حوصلگی کا بھی اس کے اندر پہلو پایا جاتا ہے، اور انسانی سرشت میں، انسانی طبیعت میں یہ رکھا ہے۔ دونوں چیزیں انسان کے وجود میں ہے۔ انسان کے اندر جہاں جاہ پرستی ہے، منصب پرستی ہے، دنیا پرستی ہے، وہیں اس کے اندر کم حوصلہ بھی ہے۔ اس کے اندر بے حوصلے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے حوصلے کا مطلب یہ ہے کہ وہی جو قرآن نے اس آیت میں کہا ہے کہ تکلیف کی صورت میں انسان گھبرا جاتا ہے، حوصلہ نہیں رہتا، اور جب کوئی آسائش آتی ہے تو بس وہ اپنے کو کھینچ کے بیٹھ جاتا ہے اور اپنے آپ کو بند کر لیتا ہے، بخل سے کام لیتا ہے۔ ہوتا ہے عزیزان گرامی، کم حوصلہ، تھوڑی سی مصیبت آئی، ذرا سی مشکل آئی، فریاد کرنا شروع کر دیا۔ گھر میں 2 لوگ بیمار ہوئے، انسان کا حوصلہ، تھوڑی سی مصیبت آئی، بے صبری کا مظاہرہ انسان کرنے لگتا ہے۔ انسان کم حوصلہ پیدا ہوا ہے۔ نہیں، پروردگار عالم نے اس کے اندر دونوں صفتیں قرار دی ہیں، صبر کا مادہ بھی رکھا ہے اور بے حوصلگی کا مادہ بھی ہے۔ تو اب اسے فیصلہ کرنا ہے مصیبت کے وقت صبر سے کام لینا ہے یا بے صبری سے کام لینا ہے۔ وہ انسان با کمال ہے کہ جو انسان مصیبتوں کے وقت حوصلے سے کام لیتے ہوئے صبر سے کام لیتا ہے اور بے صبری نہیں دکھاتا۔ مگر بہرحال سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے ہی انسان کے اندر بے صبری پیدا کی ہے اور اسے بے صبرہ بنایا ہے، تو پھر بے صبری کی اس کی مذمت کیوں کی جاتی ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی طرح تو بنایا نہیں ہے کہ وہ ہر صورت میں جو ہے وہ ایک نیک عمل کرتا ہی رہے گا، جو نیک عمل میں ہے وہ اسی میں مصروف رہے گا، عبادت ہے تو عبادت، رکوع ہے تو رکوع، سجدہ ہے تو سجدہ۔ اس کے علاوہ فرشتہ تو ہے نہیں انسان، بلکہ فرشتوں سے بڑی منزل پر اس کے لیے رکھنے کے لیے قرار دیا ہے، بنایا ہے۔ اور جب فرشتوں کی طرح سے نہیں، اس کے اندر دونوں قوتیں رکھی گئی ہیں، تو اب انسان کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں رنج اور مصیبت کے وقت کس صفت کو کام میں لے کے آنا ہے، صبر کرنا ہے یا فریاد کرنا ہے، بے حوصلہ ہونا ہے یا باحوصلہ ہونا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ حوصلے سے کام لیتے ہیں، صبر سے کام لیتے ہیں، وہ انسان اپنی زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں، چاہے زندگی میں لاکھ مصائب آئیں، ان کے یہاں مصیبتیں آئیں، مگر ان کو جو کرنا ہے وہ کریں گے۔ خدا نے جو مطالبہ کیا ہے، جو چاہا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں۔ بیماری آئے، وبا آئے، بلا آئے، اقتصادیات خراب ہوں، اکنامک خراب ہو، گھر میں بیمار ہو جائیں، ایجوکیشن کا مسئلہ ہو، کاروبار کا معاملہ ہو، قرض کا معاملہ ہو، جتنے بھی مسائل وہ سب، مگر اللہ نے جس حالت میں اسے رکھا ہے اس حالت میں رہ کے حوصلے سے کام لیتا ہے اور اپنے امور کو انجام دیتا ہے، کبھی شکوہ اور شکایت نہیں کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے، اور پھر جو لوگ اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی منزل کو بلند کرتا ہے، اور وہی لوگ قیامت کے دن حساب و کتاب میں بلند درجے کے اوپر فائز ہوتے ہیں کہ جن کو خداوند عالم نے۔ تو پھر لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم حوصلے سے کام لیں، گھبرائیں نہیں، توسل کریں مشکلات کے وقت اللہ تعالیٰ سے، اور خداوند عالم ہی سے اس مشکل کا حل مانگے۔ اور ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے زمانے کے امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کو قرار دیا ہے۔ ان سے بڑھ کر کے کون ہوگا مشکلات میں سہارا دینے والا، کہ وہ اپنے ماننے والوں اور اپنے چاہنے والوں کے اوپر نگاہ کرم فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اگر ہم اپنی نگاہ کرم چاہنے والوں سے ہٹا لیں
تو یہ میرے چاہنے والے مصائب اور آلام میں گھر جائیں اور گرفتار ہو کر کے انہیں یہ مصائب پیس ڈالیں، تو وہ ہمیں ان سے توسل کر کے اپنی مشکل کو حل کرنا چاہیے۔ میں نے عرض کیا، اور اس کے بعد جو وہ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جو مال جمع کریں، آخر میں گفتگو ہوئی تو جو مال جمع کریں اس کو راہ خدا میں بھی صرف کریں، اسے جو وہ ہم بخل سے کام لیتے ہوئے بند کر کے نہ رکھیں، اسے اپنے لیے خرچ کریں۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو لوگ اپنے نفس کو بخل سے بچا لے گئے یہی کامیاب لوگ ہیں۔ یہاں خداوند عالم نے شح کہا ہے، سورہ حشر میں یہ آیا ہے کلمہ، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو اپنے نفس کو بخل سے، بخل نہیں کہا ہے خداوند عالم نے، شح کا فرق ہے دونوں میں۔ بخیل انسان اور وہ انسان کے جو شح سے کام لیتا ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ بخیل انسان وہ ہے کہ جو اپنے مال کو نہیں دیتا، رائے خدا میں نہیں خرچ کرتا، رائے خدا میں نہیں لگاتا، وہ اپنے پاس بند کیے رکھے رہتا ہے، اسے کہتے ہیں بخیل۔ شح کا لفظ یہ وہ انسان ہے کہ جو نہ صرف یہ کہ اپنا مال نہیں دیتا بلکہ دوسروں کو بھی خرچ کرنے سے منع کرتا ہے، دوسروں کو بھی راہ خدا میں لگانے سے روکتا ہے، اسے کہتے ہیں۔ تو انسان جس نے اپنے نفس کو راہ خدا میں مال دینے سے نہ دینے سے بچا لیا، تو یہی کامیاب لوگ ہیں۔ اس لیے کہ یہ سب سے بڑی منزل ہے کہ انسان اپنے آپ کو روک، اس لیے کہ نفس کے اندر یہ ارادہ پیدا ہوتا ہے اسے دیا جائے اسے نہ دیا جائے۔ وہ کون ہوتا ہے جو روک لیتا ہے؟ وہ انسان کو، وہ نفس ہے کہ جو انسان کو برائیوں کی طرف لے کے جاتا ہے، نہیں چاہتا ہے کہ راہ خدا میں اس کو خرچ۔ اسی لیے انسان میں مال کی محبت رکھی گئی ہے کہ جب محبت ہوگی تو اس کے بعد دیکھا جائے گا امتحان میں کیا کرتا ہے، آیا وہ بخل سے کام لیتا ہے یا سخاوت سے کام لیتا ہے، ایثار سے کام لیتا ہے اور راہ خدا میں خرچ کرنے سے کام لیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، سورہ فجر میں ارشاد فرماتا ہے تم مال کے ساتھ جی بھر کر محبت کرتے ہو، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، یعنی بہت زیادہ محبت کرتے ہو تم، تو محبت تو ہے ہی ہے، مگر یہ دیکھنا ہے کہ تم مال رکھ کے کرتے کیا ہو، تمہارے دل میں مال ہی کی محبت صرف ہے یا کہ آخرت کی محبت ہے۔ لہٰذا خداوند عالم نے، اگر یہ سوال نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ نے جب انسان کو بے صبرہ بنایا ہے تو پھر بے صبری کی مذمت کیوں کر رہا ہے؟ نہیں، انسان میں بے صبری اور کم حوصلے کا پہلو بھی رکھا ہے، جس طرح سے بخل اور مال کی محبت رکھی ہے۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس صفت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، اور جب شر یعنی کوئی برائی آتی ہے تو فریاد کرنے لگتا ہے انسان، یعنی یہ بھی اسی خصلت کی ودیت کرنے کی بنا پر ہے اور اسی صفت کے رکھنے کی بنا پر جب تکلیف پہنچتی ہے تو تکلیف کا احساس ضرور ہوتا ہے، ورنہ بے حس پتھر ہو جائے انسان۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ جب اس کے اوپر مصیبت پڑے تو مصیبت کا احساس ہو، مگر یہ دیکھنا ہے کہ وہ صبر سے کام لیتا ہے یا فریاد کرتا ہے، یا وہ شکوہ کرتا ہے، شکایت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہر انسان کو مصیبت سے، رنج سے گرفتار کر کے یہ امتحان لینا چاہتا ہے کہ آیا حوصلے سے کام لیتا ہے یا بے حوصلگی سے، تاکہ اس کو انعام دیا جا سکے کہ اگر بے حوصلہ اور بے صبری سے کام لیا ہے تو اس کو کہاں رکھا جائے گا، اور صبر سے کام لیا تو اسے کہاں رکھا جائے گا۔ تو اسے یقیناً تکلیف تو ہوگی، پتھر تھوڑی نہ ہے انسان، مگر یہاں پر اسے کیا کرنا ہے یہ سمجھنا ہے۔ دو باتیں انسان میں ودیت کی ہیں، یہاں پر میں عرض کروں کہ ایک بے صبری دکھانا اور پھر ایک صبر و حوصلہ دکھانا۔ میں نے عرض کیا
لہٰذا اسی لیے جو لوگ صبر کے مقابلے میں فریاد کرتے ہیں ان کے لیے قرآن کریم نے ایک جگہ عرض کیا سورہ ابراہیم میں، سواء علینا اجزعنا ام صبرنا، ہمارے لیے یکساں ہے، برابر ہے، تم چاہے فریاد کرو اور چاہے صبر سے کام لو، یہ برابر ہے۔ اب انسان کو چاہیے کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ بہرحال تو میں نے عرض کیا کہ انسان کو پروردگار عالم نے اگر بے حوصلہ کم حوصلہ پیدا کیا ہے تو پھر انسان کے اندر اور بھی قوتیں رکھی ہیں، دونوں کو دیکھ کر کے مصیبت کے وقت، رنج کے وقت کس صفت کو سامنے لانا چاہیے اور کس پر عمل کرنا چاہیے، اسی کے اوپر انسانی کمال اور انسانی ترقی کا دار و مدار ہے۔ یہ ان لوگوں کا بیان تھا کہ جو لوگ ایسے موقع پر صبر سے کام نہیں لیتے، فریاد کرتے ہیں، اور وہ لوگ ایسے موقع پر شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا بیان تھا جو برائیاں کرتے ہیں، جو لوگ اچھائیوں سے کام نہیں لیتے، جو لوگ نفس کے اوپر ظلم کرتے ہیں، جو لوگ مال اکٹھا کر کے رکھتے ہیں، یہ ان لوگوں کے سلسلے۔ اب اس کے بعد جو آیت میں شروع ہو رہا ہے 22ویں آیت سے، الا المصلین، میں سمجھتا ہوں کہ اب یہاں پر جو ہے وہ آگے کی گفتگو جو ہے مفصل پھر شروع ہو رہی ہے، تو اس کو ایک نئے سرے سے گفتگو میں شروع کروں تو زیادہ مناسب ہوگا، اس لیے اسے میں چاہوں گا کہ یہیں پر جو ہے وہ اسے روک دوں، اور اس سلسلے میں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمیں خاص طور سے ماہ مبارک رمضان میں اپنے نفس کی تربیت کا انتظام کرنا چاہیے۔ ہمیں اس ماہ رمضان میں صبر کرنا سیکھنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے اسی لیے ماہ رمضان کا روزہ قرار دیا ہے تاکہ اسے دوسرے بھوکے رہنے والوں کی تکلیف کا احساس ہو۔ ایک طرح سے گویا روزہ رکھنا حوصلے کا مظاہرہ کرنا ہے، روزہ رکھنا صبر کا مظاہرہ ہے، کہ روزہ رکھنے میں جب انسان صبح فجر کے وقت سے مغرب کے وقت تک نیت کر لیتا ہے تو سامنے اس کے بہت سی ایسی چیزیں آتی جس کو اس کو نہیں انجام دینا ہے، مگر صبر کرتا ہے اس کو نہ انجام دینے کے لیے، اور یہی وہ صبر ہے جس کا مطالبہ پروردگار عالم نے اپنے بندوں سے کیا ہے۔ تم اطاعت پہ صبر کرو، معصیت پہ صبر کرو، بندگی پہ صبر کرو، مصیبت پہ صبر کرو، اور یہ جتنی بھی صبر کی قسمیں، ان تمام قسموں میں وہ صبر کے جو گناہ سے صبر ہوتا ہے، جو معصیت کے اوپر صبر ہوتا ہے، بلکہ کہہ لیجئے اطاعت کے اوپر صبر سے بھی بڑھ کر کے صبر ہے جو انسان گناہ کے اوپر صبر کرتا ہے، جو معصیت کے اوپر صبر کرتا ہے، یہ صبر زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اچھا، یہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ اطاعت پہ صبر کرنا اور معصیت پہ صبر کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، شاید ہو سکتا ہے ہمارے ناظرین اکرام یہ زیادہ شاید بعض کے لیے واضح نہ ہو کہ اطاعت پہ صبر کرنے کا مطلب مثال ہو کوئی، تو میں واضح کروں کہ اطاعت پہ صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فرض کر لیجئے خداوند عالم اپنی عبادت کو طلب کر رہا ہے اور ہمارا نفس اطاعت نہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، ہمارا نفس آرام کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اسی روزے کی مثال لے لیجئے، خدا اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ تم دن میں بھوکے پیاسے رہ کے میری اطاعت بجا لاؤ۔ بندے کا مزاج، طبیعت اور اس کا نفس یہ کہتا ہے کہ اگر 13-14 گھنٹے کھانے سے محروم ہوں گے تو فلاں چیز سے محروم ہو جائیں گے، فلاں چیز نہیں کھانے کو ملے گی، فلاں چیز سے محروم ہو جائیں گے، لہٰذا وہ کھانے سے جو ہے وہ اپنے کو روک نہیں سکتا ہے، لہٰذا روزہ نہیں رکھتا ہے، برداشت نہیں ہے اسے، نہ کھانا برداشت نہیں، لہٰذا کھانے کے لیے کیا کرتا ہے، وہ روزہ نہیں رکھتا۔ مگر اللہ کہتا ہے روزہ رکھو، خدا مطالبہ کر رہا ہے اطاعت کا اور ہمارا نفس
راحت اور آسائش کا مطالبہ کر رہا ہے، تو اب ہمیں اگر اس نفس کے مطالبے کو ٹھکرا کے اور تمام لذتوں سے محروم کر لیں گے اور خدا کی اطاعت کے لیے آمادہ کر لیں گے، تو اسے کہتے ہیں اطاعت کے اوپر صبر کرنا، اسے کہتے ہیں اطاعت کے اوپر صبر کرنا۔ اور یہ کر رہا ہے انسان، دن میں انسان روزہ رکھتا ہے، کیا یہ نہیں چاہتا ہے کہ کھائے پیے؟ دل چاہتا ہے اس کا کھانے کا، مگر اپنے نفس کو روکے ہوئے۔ تو یہ کیا ہے؟ اطاعت پروردگار کی بنا پر وہ نہ پانی پی رہا ہے، نہ کھانا کھا رہا ہے، نہ کسی دوسری چیز کو انجام دے رہا ہے جو روزے کو باطل کر دے۔ یہ کیا؟ یہ صبر ہے، یہ اطاعت کے اوپر صبر ہے۔ گناہ کے اوپر، معصیت کے اوپر صبر کرنے کا مطلب یہی ہے۔ نفس ہمارا کہہ رہا ہے کسی نامحرم کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھنے کو، ہمارا نفس کسی گناہ کے لیے آمادہ کرتا ہے، اور دل کہہ رہا ہے کہ فلاں گناہ کریں، جھوٹ بولیں، مگر خدا کا عذاب یاد آتا ہے، پروردگار عالم کا حکم یاد آتا ہے، تو انسان اپنے نفس کی مخالفت کر کے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ تو جو اپنے آپ کو گناہ کے ارتکاب سے، گناہ میں آلودہ ہونے سے اپنے کو بچا لیتے ہیں، یہ صبر معصیت پر کہا جاتا ہے۔ اور یہی صبر وہ صبر ہے کہ جس کا درجہ مصیبت پر صبر کرنے، اطاعت پر صبر کرنے سے بھی زیادہ ہے۔ لہذا اس ماہ رمضان میں ہمیں جو سب سے زیادہ اس سے سیکھنا چاہیے وہ صبر اور حوصلہ۔ خداوند عالم ماہ صیام میں نفس کی تربیت اور نفس کی پاکیزگی کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم سب کو چھوٹے بڑے گناہوں سے محفوظ رکھے۔ اب میں اس سوال کو پیش کر رہا ہوں جس کے لیے یقیناً آپ بالکل آمادہ ہو چکے ہوں گے، اور بغیر کسی تاخیر کے میں سوال کرتا ہوں۔ آج کا سوال جو 5واں سوال ہے 5ویں جلسے کا، وہ یہ ہے کہ خداوند عالم نے اسی سورہ معارج میں ارشاد فرمایا کہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ بلائے گی، تو 2 لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ بھڑکتی ہوئی آگ تدعو بلائے گی، وہ 2 قسم کے لوگ کون ہوں گے جن کو یہ بھڑکتی ہوئی آگ اپنی طرف دعوت دے گی اور اپنی طرف بلائے گی؟ وہ 2 طرح کے کون سے لوگ ہیں کہ جن کو آگ اپنی طرف بلائے گی؟ یہ سوال ہے، آپ حضرات جلدی جلدی بھیجیے تاکہ آگے کے کام کو بڑھایا جا سکے اور آپ کا نام سب سے پہلے جواب دینے والوں میں آ جائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طاہرین۔